ہم صاحب میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ نے قرآن شریف میں سورہ اعراف میں لکھا ہے 168 میں کہ جو بنی اسرائیل ہے ان کو ارض مقدس میں اکٹھا کیا جا رہا ہے کہ ان کی ایک دفعہ پھر پٹائی ہونی ہے. کہیں اس کو ایکسپلین کر دیں. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں یہ بات قرآن مجید میں بتا دی ہے کہ وہ اللہ کی منتخب قوم ہے. ان کو ایک بڑی ذمہ داری کے لیے آج سے 4000 سال پہلے منتخب کیا گیا تھا. پھر بنی اسرائیل کی حیثیت سے وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد تورات کے حامل بنائے گئے اور ان کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ ارض مقدس میں آباد ہوں جس کو اللہ نے اپنے لیے خاص کر لیا اور وہاں توحید کا مرکز بنائیں. لیکن انہوں نے سرکشی کی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ باندھے ہوئے عہد کو توڑ دیا، اس کے پیغمبروں کے قتل کے درپے ہو گئے اور آخر میں حضرت مسیح جیسی غیر معمولی شخصیت کو قتل کرنا چاہا. تو ان سب جرائم کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب قیامت تک یہ ایک نوعیت کے عذاب میں مبتلا رہیں گے. اس کی تفصیل کر دی ہے سورہ اعراف میں کہ وقتاً فوقتاً ایسی قومیں اٹھتی رہیں گی جو ان کو اسی طرح عذاب کا مزہ چکھاتی رہیں گی. اس سے نکلنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ کہ وہ اپنے گناہوں سے تائب ہوں اور ان دونوں پیغمبروں کی دعوت کا اعتراف کریں جن کو انہوں نے جھٹلایا اور ان میں سے ایک کے قتل کے درپے ہوئے. تو یہ آج بھی موقع ہے وہ اس سے نکل جائیں. لیکن اگر وہ نہیں نکلتے تو پھر وقتاً فوقتاً، یہ نہیں ہے کہ ہر وقت ہی یہ تازیانہ برستا رہے گا، اس میں صدیوں کے وقفے بھی آئیں گے لیکن وقتاً فوقتاً قیامت تک یہ معاملہ ہوتا رہے گا. تو سورہ اعراف کی اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اب جب تم نے سرکشی اختیار کر لی ہے تو تم چونکہ میری منتخب قوم تھے، یعنی سزا کی دنیا میں وجہ یہ ہے، اور تم نے اس انتخاب کے باوجود میرے ساتھ بے وفائی کی ہے، تو اب میں صرف آخرت ہی میں نہیں، آخرت میں تو انفرادی عذاب ہوگا، میں اس دنیا میں قومی حیثیت سے تمہاری پٹائی کرواتا رہوں گا. اس کی بنیاد پر یہی خیال ہوتا ہے کہ اب پھر اس کا موقع آنے والا ہے. کب آئے گا وہ ہم نہیں جانتے. اگر وہ لوٹ آتے ہیں تو کیا انہیں پھر سے کوئی سرفرازی مل سکتی ہے؟ یا لوٹنے کے لیے 2 کام کرنے پڑیں گے انہیں، حضرت مسیح کا اقرار کرنا، محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنا. مشکل کام ہے. جی شکریہ.